أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ کل کے درس قرآن میں ہم سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اسی طریقے سے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے بھی والدین حضرت عمران اور حنہ وغیرہ کا پورا قصہ ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ میں نے بتایا تھا کہ آئندہ کل ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سی واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ تو سب سے بڑا معجزہ تو یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ کہ ابھی یہ پیدا ہوئے ہیں، ماں کی گود میں ہیں اور بولنا شروع کر دیے، یہ سب سے بڑا دوسرا معجزہ۔ تیسرا یہ کہ بول رہے ہیں تو سب سے پہلا جملہ جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنے آپ کو خدا نہیں کہا۔ یہ عیسائیوں کے لیے سبق ہے۔ عیسائی حضرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اپنا معبود مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہو کر آئے تو ان کے منہ سے بچپن میں سب سے پہلا جملہ جو نکلا تھا وہ یہ تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کا بندہ کہا۔ یہاں قرآن کی تعلیمات اور محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دے کر جاتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ تمام کے تمام اللہ کے بندے ہی ہیں۔ ہم لوگ نے دوسرا کلمہ کیا پڑھا؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ ہم نے دوسرا کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یعنی اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے دماغ میں یہ عقیدہ بٹھانے کی کوشش کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہیں آپ لوگ ان کو ہی اللہ سمجھنا شروع نہ کر دو۔ یہی ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے میرے بھائی۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو سب کچھ معاف ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہے تو دنیا کی کوئی نیکی تمہارے کام کی نہیں۔ تو یہ عیسائیوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جو پہلا جملہ ماں کی گود میں بولے ہیں وہ یہ ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے جو فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، تو وہ واضح نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے چند نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا اور آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا، وہ معجزہ یہ تھا کہ آپ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فلاں قبر کے اوپر جا کر مارو اور اس کو کہو قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسا تقریباً 4 سے 5 مرتبہ کیا ہے کہ قبر کے اوپر جا کر قبر کو کہا کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ مردہ کھڑا ہوا ہے 4 سے 5 مرتبہ۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے سکھایا کہ حضرت عیسیٰ کو کیا بولنا ہے؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔
پتا چلا یہاں بھی اللہ کا حکم چلے گا، حضرت عیسیٰ کا حکم نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ یہ جو ذہن میں ان کے بیٹھا، عیسائیوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا کہ حضرت عیسیٰ ہی کو انہوں نے معبود سمجھ لیا، اس ذہن میں بیٹھی ہوئی چیز کو نکالنا ہے۔ تو پہلا معجزہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ نُحْيِي الْمَوْتَى، تاکہ ہم ان کو سمجھائیں کہ دیکھو کیا بول رہے ہیں عیسیٰ، عیسیٰ یوں بول رہے ہیں قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، تاکہ عیسائیوں کو اس بات کا احساس ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی لوگ باس بادل موت کا انکار کرتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، جیسے کہ مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔ تو ان کو پریکٹیکلی سمجھانا بھی تھا، عملی اعتبار سے سمجھانا بھی تھا کہ دیکھو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے حکم سے جب یہ کر سکتا ہے کہ ایک مردے کو زندہ کر رہا ہے تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو جتنوں کو چاہے زندہ کرے گا۔ تو قیامت کے دن جتنے مرے ہیں سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ پریکٹیکلی کر کے ان کو دکھایا گیا، تاکہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ آدمی جب قبر میں چلا گیا، مٹی بن گیا، سڑ گیا، گل گیا تو دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، تو تمہارے ذہن سے اس بات کو نکالنے کے لیے عملی اعتبار سے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا، اور میں نے بتایا آپ کو زندگی میں 4 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ہم مختصر کر کے آگے چلتے۔ دوسرا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ إِذْ تُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، قرآن نے ہر معجزے کے اوپر اذنی، میری اجازت، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ نے فوراً اپنا حکم اس کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ ذہن میں یہ نہ بیٹھ جائے کہ عیسیٰ کام کر رہے ہیں، بلکہ کام تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ دوسرا معجزہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو بچے یا جو بھی آدمی پیدائشی نابینا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ پھیر کر اس کو بینا کر دیتے تھے، دیکھتا کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جو آدمی کوڑی کے مرض میں مبتلا ہوتا تھا، برس کے مرض میں مبتلا ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں برس کا جو مرض تھا وہ لا علاج تھا۔ برس وہ نہیں جس کو آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سفید جو دھبے پڑ جاتے ہیں بدن کے اوپر، اس کو نہیں کہتے۔ اس علاقے میں جو برس کا مرض پایا جاتا تھا وہ بدن میں دھبے سفید تو ہو جاتے تھے لیکن اس جگہ کا گوشت چمڑی کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور یہ حضور کے زمانے میں بھی مکہ المکرمہ کے اندر کچھ لوگ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے کہ ایسی بیماریاں آدمی کو لگ جاتی تھی کہ آدمی ہی کا گوشت اس کی چمڑی کو چھوڑ دیتا تھا اور بالکل گوشت لٹکتا تھا ہاتھوں کے اندر، پیروں کے اندر، گلے میں وغیرہ۔ تو یہ برس ہوتا تھا، برس کی بیماری لا علاج بیماری تھی ان کے زمانے کے اندر۔ تو اس وقت، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا والے اس زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا رہے ہیں تو نبی کو اللہ نے معجزہ اس کے ٹکر کا عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو دنیا جادوگری کے پیچھے فدا تھی، جادو کو وہ لوگ اتنا مانتے تھے کہ ان کے یہاں جادو سے بڑا امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا، عصا، جیسے ہی زمین پہ پھینکتے تھے تو انتہائی بڑا اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور جیسے حضرت موسیٰ جا کے اس کو پکڑتے تھے تو دوبارہ لکڑی بن جاتی۔ دوسرا معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ دیا تھا کہ اپنے اس ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر ڈال کے نکالتے تھے تو ایسا چمکدار ہو جاتا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں چدھیا جاتی تھی، لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے اس روشنی۔ واپس ہاتھ کو ڈال دیتے تھے تو نارمل ہو جاتا، کیونکہ وہ زمانہ جادوگری کے زمانہ تھا، اسی لیے اللہ نے معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا کہ لوگوں کے وہاں بیماری اس طریقے کی پائی جاتی تھی کہ کوئی بھی آدمی اگر اس علاج کو درست کر لیتا ہے تو لوگ اسی کو بھگوان سمجھنا شروع کر دیتے۔ تو اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، لوگ میڈیکل ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ ڈاکٹر والا کام کریں گے،
جو بھی نابینا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، تو پھر اس کے آنکھ کے اوپر ہاتھ پھراتے تھے، اس کو بینا کر دیتے تھے۔ کوڑی، ابرس، ایسی بیماری اس زمانے میں لا علاج تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھرا دیتے تھے تو وہ درست ہو جاتا تھا۔ تو کیونکہ وہ لوگ اسی کو مانتے تھے جو علاج کرنا جانتا ہو، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ علاج والا ہی عطا فرمایا کہ آپ علاج کا کام بھی کرو۔ چنانچہ آپ نے کتنے ایسے نابینا کو بینا کر دیا جو مادر ذات نابینا تھے، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے تھے، انہی مادر ذات نابینوں کو بینا کر دیا، دیکھتا ہوا کر دیا۔ اور کتنے ایسے کہ جب سے پیدا ہوئے تب سے ابرس اور کوڑی کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درست کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا جو آپ نے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کر کے دکھایا۔ تیسرا معجزہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکنی مٹی لیتے اور اس مٹی سے کوئی پرندے کی شکل بناتے، پھر اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تو وہ مٹی کا پرندہ اوریجنل پرندہ بن جاتا اور اڑنا شروع کر دیتا۔ یہ قرآن کریم میں انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے کوئی پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، یہاں پر بھی باذن اللہ آیا، اللہ کے حکم سے۔ کہیں تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ کو تم بھگوان سمجھنے لگ جاؤ، اس لیے اللہ بار بار ہر معجزے کے ساتھ باذن اللہ لگا رہے ہیں تاکہ اپنے اخلاق اور اپنے عقیدے کو درست کرتے ہوئے چلو۔ قصہ سننا ہے لیکن قصہ سنتے سنتے اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ سبق بھی سیکھنا ہے، اور سبق یہ ہے کہ ہر آیت میں اللہ باذن اللہ لگا رہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا تھا، پھر اس میں پھونک مارتا تھا، فیکون طیرا، پھر وہ اوریجنل پرندہ بن جاتا تھا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ نے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ چوتھا معجزہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ بعض غیب کی باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم آج کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم نے اپنے گھر میں کن کن چیزوں کا اسٹاک کر کے رکھا ہے، حضرت عیسیٰ وہ بھی بتا دیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ آگے فرما رہے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس قصے میں تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے، نشانیاں ہیں اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے۔ حضرت عیسیٰ بتا دیتے، کیونکہ اب میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاؤں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزے کیوں عطا فرمائے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو نبوت ملنے سے پہلے اب تک دنیا میں جو چلے آ رہے تھے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کو فالو کرنے والے، حضرت موسیٰ کے بعد بھی کئی نبی آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت یوشع آئے، حضرت حزقیل آئے، بہت سارے انبیاء آئے، لیکن فالو سب توریت کو کر رہے، اس لیے ان کو ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل قرآن کی زبان ہے، ہمارے آج کے زمانے سے اگر کمپیئر کرنا ہے، سمجھنا ہے تو اس کو یہودی کہیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی بنائے گئے، اور آپ کا کام کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ میں آپ کو سناؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی: توحید پر ایمان لانا، تمام انبیاء کو سچا ماننا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قضاء اور قدر یعنی تقدیر کے اوپر ایمان لانا، خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا، اخلاق حسنہ اختیار کرنا، اچھے اخلاق اپنانا، برے اخلاق سے پرہیز کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا، اور دنیا میں زیادہ ڈوب جانے سے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے نفرت پیدا کرنا، اور مخلوق خدا سے محبت کرنا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے پیغام تھے۔ آپ جگہ جگہ پھرتے تھے اور لوگوں کو یہی پیغام پہنچاتے تھے، کیونکہ جب سے اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور انجیل کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا، یہودیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھے لگے۔ وہ یوں سمجھنے لگے کہ ہم لوگ تو توریت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، پھر یہ نئی کتاب لانے کی کیا ضرورت ہے؟
اور ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہی امپورٹنٹ ہے، اس سے بڑی امپورٹنٹ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے تو وہ محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتے تھے. ان کا کیا کہنا تھا؟ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم چو دیگر نیست، ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہم ہی دنیا کے اندر سب سے بڑے ہیں. بلکہ یوں کہتے تھے کہ اگر ہم گناہ بھی کر لے، کتنی برائی کے کام کر لے، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی دوسرا جا ہی نہیں سکتا، جنت تو ہمارا حق ہے، ایسا کہتے تھے وہ. اسی لیے کوئی دوسرا آدمی نیا کام لے کر کھڑا ہوا تو ان کو برداشت نہیں ہوا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی ایک جگہ پر چین سے انہیں یہودیوں نے رہنے نہیں دیا. آپ نے شادی بھی نہیں کی. اپنی والدہ حضرت مریم کو لے کر کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ تو کبھی تیسری جگہ مختلف علاقوں کے اندر آپ گھومتے رہتے تھے، کیونکہ یہ لوگ ان کو آرام سے رہنے ہی نہیں دیتے تھے. پھر اللہ نے معجزے عطا فرمائے. آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، آپ کوڑی کو درست کر رہے ہیں، اندھے کو درست کر رہے ہیں، پرندوں کو اوریجنل پرندہ بنا کر اڑا رہے ہیں، لوگوں کی ضرورت میں کام آ رہے ہیں، اخلاق سے کام آ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ یہودیوں کو برداشت نہیں ہوا. چنانچہ اس زمانے کا یہودی جو سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس وہ گئے اور اس بادشاہ کے پاس جا کے رونے لگے، رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہمارا جو دین ہے، دین موسیٰ، دین توریت، اس دین کو مٹانے کے لیے یہ آدمی آیا ہے. نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہماری شریعت کو مٹانے کے لیے یہ آدمی آیا ہے، لہذا جتنا جلدی ہو سکے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی لوگ تھے، ان کے اوپر مر مٹنے والے لوگ بھی تھے. جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ جو تھے ان کو ہم صحابہ کہتے. کیا کہتے بھائی؟ صحابہ کہتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو حواری کہتے. حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے جو ان کے اوپر مر مٹنے کو تیار تھے، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، بہت کم تعداد تھی. حضرت عیسیٰ ان کو اکیلے لے کر بیٹھتے تھے، سمجھاتے تھے کہ ہم کو کام کیسے کرنا ہے، مختلف علاقوں میں لوگوں کو پھیلا دیتے تھے. اور وہی تقریباً کسی روایت میں آیا ہے کہ 11 تھے، کسی میں آیا ہے 13 تھے اور کسی میں 17 تک بیان کیا. بس اتنے حواریین تھے جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہودیوں نے اس زمانے کے بادشاہ کو جا کر کان بھرے. بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ یہ لوگ جس کی شکایت لے کر آئے ہیں اس آدمی کو پکڑو اور سولی پر چڑھاؤ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کا خطرہ ہو گیا. تب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا کہ آپ ان کی مدد کریں گے ہر اعتبار سے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میں نے شروع میں پڑھا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے. اب اینی ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے. اسی زمانے میں ایک اور معجزہ پیش آیا کہ حواریین جو آپ کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزارش کی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دسترخوان مانگیے نا کھانے کا. دسترخوان مانگ رہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کا اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ کو آزمانا چاہتے ہو، اللہ کا امتحان لینا ہے تمہیں کہ اللہ تمہارے لیے دسترخوان اتارے. ارے اللہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتار چکا ہے، تم لوگ خواہ مخواہ کی ایسی کوئی مانگ نہ کرو کہ بعد میں پھر تم اسی چیز سے اکتا جاؤ. تو کہہ رہے کہ اگر ایمان والے ہو تو اس طرح کی باتوں سے بچو. تو حواریین نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے اوپر تو ہمارا ایمان مضبوط ہے. اسی لیے تو ہم نے کہا کہ عیسیٰ جس دن آپ جان گردن کٹانے کا کہیں گے ہم کٹا لیں گے ایمان کے لیے. اللہ کے اوپر تو پکا ایمان ہے. قولوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے. ونأكل منها،
ہم اس میں سے کھائیں، وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا ہمارے دل مطمئن ہو جائے، وَنَعْلَمُ اور ہم جان لیں أَن قَدْ صَدَقْتَنَا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور اس قصے کے اوپر ہم گواہ بھی رہیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا۔ بس ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہاں اپنے آپ کو ذرا اسپیشل فیل کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے دسترخوان اتارا، بس اتنی ہماری چاہت ہے، ورنہ ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو ماننے کے اندر کوئی شک نہیں، بس اللہ سے کہیے ہمارے لیے اللہ دسترخوان اتار دے آسمان سے۔ تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ سے دعا کر رہے، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ میرے ان بندوں کے لیے، میرے ان حواریین کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے، اور ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا سامان بن جائے، خوشی کا سامان بن جائے ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ بس آپ دسترخوان آسمان سے اتار دیجئے، وآیۃ منک اور آپ کی طرف سے نشانی بھی بن جائے گی، وارزقنا اے اللہ ہمیں روزی دیجئے، وانت خیر الرازقین آپ بہترین روزی دینے والے۔ یہ اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم حواریین کے لیے اللہ سے دعا کر رہے، کتنی عاجزی کے ساتھ، بڑک پن نہیں ہے کہ میرے ساتھ تو اینی ٹائم جبرائیل رہتے ہیں، میں جو بھی کہوں گا اللہ میرے لیے اتار دیں گے۔ اللہ بڑے بڑے معجزے عطا فرما چکا ہے، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، پرندوں میں جان پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکڑ نہیں آئی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی علامت کہ اللہ کا نبی انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے۔ اب آسمان سے دسترخوان اترا یا نہیں اترا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں، پورے قرآن میں پھر اس سے آگے تذکرہ نہیں ہے، بس انہوں نے آسمان سے دسترخوان کی خواہش کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا وحی آئی؟ اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں تمہارے اوپر دسترخوان اتارنے والا ہوں، لیکن کان کھول کر سن لو، فمن یکفر بعد منکم، اگر دسترخوان اترنے کے بعد کسی نے اللہ کا انکار کیا، فإنی اعذبہ عذابا، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسا دنیا میں نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب دوں گا میں، کیونکہ میری سنت ہے، اللہ فرماتا ہے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن کسی چیز کا اگر تم نے مطالبہ کیا ہے اور وہ چیز میں نے دے دی، پھر اگر تم نے انکار کیا تو عذاب پکا، پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، یہ ان کو کہہ دیجیے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا۔ اب اس کے بعد قرآن میں اس کے بعد کوئی قصہ نہیں، البتہ محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، امام قرطبی اور البدایہ والنہایہ جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں ملا ہوگا اگر دسترخوان اترنے کے بعد کوئی نافرمانی کی، تو اس سے حواریین ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ اللہ سے کہیے ہمیں ایسے کوئی دسترخوان کی ضرورت نہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا، اور بعض محدثین فرماتے نہیں، اللہ نے دسترخوان اتارا اور دسترخوان کے اندر تر و تازہ مچھلی، روٹی اور تر و تازہ پھل، یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے اتاری تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ہی مرتبہ اللہ نے دسترخوان اتارا، پوری قوم نے پیٹ بھر کے کھایا، اور یہ دسترخوان لوگوں نے دیکھا بھی، لوگوں کے لیے وہ عبرت کا مقام بھی بنا۔ ایک روایت میں ہے کہ تقریباً کئی دنوں تک وہ دسترخوان زمین کے اوپر رہا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، پھر ایک وقت کے بعد اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ بہرحال تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ قوم کے کہنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کے لیے دسترخوان اٹھا۔ اب دن بدن حضرت عیسیٰ کی مقبولیت عیسائیوں میں بڑھنے لگی، لوگ ان کے ماننے والے بڑھنے لگے۔ تو میں نے بتایا کہ یہودیوں کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ جو نیا آدمی آیا ہے وہ ہمارے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور بادشاہ سلامت ایک وقت آئے گا کہ آپ کی سلطنت کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا، ابھی وقت ہے کہ اس آدمی کو ابھی سے مٹا دو۔
اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں ایسے مشورے ہو رہے ہیں، اور ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے 33 سال، 33 سال کی عمر میں آپ چل رہے ہیں۔ تو ایک دن ایک کمرے کے اندر اپنے حواریین کو لے کے بیٹھے ہیں اور ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں، اور سمجھا رہے ہیں کہ سنو اب میرا وقت آ گیا، اب میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اب میں جو دین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس دین کا کام تمہیں کرنا ہے، انجیل کی باتیں لوگوں تک پھیلانی ہے، عیسائی مذہب تمہیں لوگوں کو بتانا ہے۔ اپنے حواریین کو بتا رہے تھے، اسی وقت بادشاہ کے وزیر نے آ کے اس گھر کا گھیرا کر لیا، اس گھر کو پورا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا، گھیرا کر لیا۔ گھیرا کب کیا؟ جمعہ کے دن عصر کے بعد۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت عیسیٰ جس گھر میں تھے اس گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور یہ گھیراؤ تقریباً چلا سنیچر کی آدھی رات تک، 24 گھنٹے سے زیادہ اس گھر کا گھیراؤ چلا۔ وہ لوگ انتظار میں تھے کہ جس وقت عیسیٰ اپنے حواریین کے ساتھ باہر نکلیں گے اسی وقت ان کو اٹیک کریں گے اور ان کو سولی چڑھا دیں گے۔ یہاں یہ اپنی پلاننگ کر رہے، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اللہ نے کئی معجزے عطا فرمائے، قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے اور اوپر اللہ کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اب میرے نبی کو آسمانوں کے اوپر اٹھانے کا وقت آ گیا، اب میرا نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی بھیجی کہ ہم آپ کو نووی کا، کہ ہم آپ کو ہلکا بے ہوش کر دیں گے، آپ کے اوپر اونگ طاری کر دیں گے اور ہم آپ کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیں گے۔ لیکن جب آپ نہیں ہوں گے تو یہ لوگ آپ کے حواریین کو تو چھوڑیں گے نہیں، سب کو قتل کر دیں گے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کے جیسا کوئی آدمی پکڑا جائے گا تو اسی کو پکڑیں گے، بقیہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کون ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ جو آدمی قربانی دینے تیار ہوگا اللہ اس کا چہرہ میرے چہرے جیسا بنا دیں گے، میرا جیسا حلیہ ہے اللہ پورا حلیہ اس آدمی کا بنا دیں گے۔ چنانچہ حواریین میں تقریباً سب تیار تھے، لیکن ایک بڑی عمر کے حواری تھے، بزرگ تھے، صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ صحابی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ورنہ ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ وہ حواری کھڑے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بوڑھے ہیں، لیکن 3 مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ وہی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کی روح کو سیدھا جنت میں بھیجے گا اور جنت میں آپ کے لیے محل تیار۔ چنانچہ چھت کے اوپر ایک روشنی جیسی محسوس ہوئی، تمام حواریین نے دیکھا ایک روشنی جیسی محسوس ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک اونگ طاری ہو گئی، ایک نیند طاری ہو گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر آسمانوں کے اوپر لے گئے، زندہ اٹھایا ہے۔ ہمارا عقیدہ سنا رہا ہوں، مسلمانوں کا عقیدہ، محمد الرسول اللہ کا سکھایا ہوا عقیدہ، کل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اتریں گے کب۔ اللہ نے جب اٹھایا ہے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر تو اتریں گے کب، اترنے کے بعد کیا کریں گے، کتنا رہیں گے، کہاں پر اتریں گے، یہ تمام انشاءاللہ کل بتائیں گے آپ۔ آج آپ اتنا سن لیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو زندہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور وہ آدمی جو قربانی دینے کے لیے تیار ہوا تھا اللہ نے اس کا چہرہ حلیہ پورا حضرت عیسیٰ جیسا بنا دیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے تمام لوگوں کو گھیرا، وہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، ان کو پکڑ کے لے گئے، اور پکڑ کر لے جانے کے بعد ایک لکڑی کے اوپر ان کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپر کیل ٹھوک دی، ایک کیل یہاں پیشانی کے اوپر ٹھوک دی، ایک چھاتی کے اوپر ٹھوک دی، 2 پیروں کے اوپر ٹھوک دی، اور زور زور سے کہنے لگے کہ ہم نے آج عیسیٰ کو قتل کر دی۔ اور یہ باتیں بعد میں عیسائیوں کو کس نے بتائی؟ یہودیوں نے بتائی۔ یہودیوں نے بتائی کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، اور عیسائی اتنی بے وقوف قوم، اپنے آپ کو انٹیلیجنس کہتی ہے، اتنی بے وقوف قوم کہ یہودیوں کی بتائی ہوئی باتوں کو انہوں نے مان بھی لیا کہ ہاں حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں۔
حالانکہ جب قرآن اترا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کے رسول نے مدینہ کے یہودیوں کو، پوری دنیا کے عیسائیوں کو بتایا، دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ نہ قتل ہوئے ہیں نہ صلیب پہ چڑھائے گئے ہیں، اللہ نے معاملہ تمہارے لیے کنفیوژن والا بنا دیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے تمہارے لیے کنفیوژن کر دی، ورنہ عیسیٰ قتل بھی نہیں ہوئے اور عیسیٰ صلیب پر بھی نہیں چڑھائے گئے۔ لیکن یہودیوں نے یہ بات عیسائیوں کو ایسی بتائی کہ ان کے ذہن و دماغ میں یہی بیٹھ گئے، حالانکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آپ قرآن کریم کا پہلا پارہ پونا جہاں پر ہوتا ہے وہاں پڑھیں گے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ ہم ہی ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ ہم ہی، ایک دوسرے کے دونوں دشمن ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں نے جو پاٹھ عیسائیوں کو پڑھایا وہی انہوں نے سچا مان لیا۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے لیے جاننا بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کو بتانا بھی ضروری ہے، اور جتنا آپ جانتے نہ جاننے والوں کو بھی بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، اللہ کے کہنے سے حضرت جبرائیل ان کو آسمانوں کے اوپر لے گئے، آسمانوں کے اوپر زندہ ہے، 33 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کو یہ تمام باتیں بتائی، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر اور اس قصے سے جو عبرت کی باتیں ہیں ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔